جی اس وقت میں ملم جبہ میں موجود ہوں. ملم جبہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ادا کروں، لیکن ایک بات ہے کہ اس بلڈنگ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں 2008 میں یہ تباہ ہوا، آج یہ دوبارہ آباد ہو رہا ہے. اس کا افتتاح بھی مبارک ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تو میرے لیے وہ الفاظ نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہے، ان سے ایک دو باتیں کرنی ہے میں نے. خاص کر مولانا صاحب آپ ہمیں ٹائم دے رہے، ہم آپ کی مشکور ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ سوات آئے ہیں. تو کیسا لگا آپ کو ملم جبہ کا نظارہ، اللہ کی قدرت کس طرح جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی پہلے تو میں ناظرین اور سامعین کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بر اعظم میں کئی دفعہ پھرایا ہے. جی تو جو حسن اللہ نے ہمیں ان علاقوں میں دیا ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. اگر ہماری گورنمنٹ ٹورزم کو ہی تھوڑا سا وہ کر دیتے پروموٹ تو بہت بڑا یہ ایک آمدنی کا ذریعہ تھا. اور ماشاءاللہ کسی جگہ سے بھی، کسی وادی سے بھی، جتنی اللہ کا فضل ہے مجھے بڑی دنیا پھرائی ہے. یہ بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں جگہ دی ہے. اور پھر ملک بھی ہمارا خوبصورت ہے، نام بھی خوبصورت ہے. پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، میدان ہیں، جنگل ہیں، زرعی زمینیں ہیں، 4 موسم ہیں، برفانی پہاڑ ہیں، 7 بڑی چوٹیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. تو بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی آپ ایک پیغام دے دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خوبصورت وادیاں اس کو دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ شرعی طور پر کس طرح ہے یہ آپ بتائیں سر. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، جاؤ میری زمین کو دیکھو، چلو پھرو، کلوا من الطیبات، اور اچھی اعلیٰ حلال چیزیں کھاؤ، اور وعملوا صالحا، اور اپنے عمل کو خوبصورت بناؤ. تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری دنیا میں چل کے دیکھو. فامشوا فی مناکبہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. یہ سورہ ملک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، تو جاؤ دیکھو پھرو، میری قدرت دیکھو. تمہیں میں یاد جاؤں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. اور کیوں نہیں کرتے ہو کہ اونٹ کیسا بنا ہو، کس نے بنایا، آسمان کس نے اٹھایا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، زمین کو کس نے بچھایا. تو وجعل خلالہا انہارا، اور اس میں دریا کس نے بہائے. تو یہ ساری آیات اسی کو بتاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا، سیاحت، یہ ہمارے اللہ کے طرف سے بھی اجازت بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. سر ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں. آج جس مبارک ہاتھوں سے آپ کا یہ بلڈنگ کا آپ نے افتتاح کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2008 میں یہ تباہ ہوا، سوات کے لوگ، یہاں کے لوگ کس طرح دوبارہ مطلب انہوں نے سروائیول کیا اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے؟ آج 2020 میں یہ عمارت دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے. جی یہاں مجھے بتا رہے تھے مینیجر صاحب کے لوگوں کو روزگار ملا ہے، اور جو بیچارے بچے باغ کے چھلیاں بیچ رہے ہوتے تھے، اور کچھ ایسے سڑک پہ چھاوڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ یہاں ایمپلائیز ہیں اور ان کے گھروں کو رزق ملا ہے. پورا علاقہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے وسیم صاحب، ان کے والد صاحب کی. اور میں نے دنیا میں بڑے سے بڑے ہوٹلوں میں قیام کیا ہے. کینیڈا میں جس ہوٹل میں کوئین ایلزبتھ ٹھہری تھی، اسی کمرے میں ٹھہرا تھا. اس کا بھی سٹیٹس ایسا نہیں تھا.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک عام سا سوال ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا لیں گے، مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے کہ میں پوچھوں یا نہ پوچھوں، لیکن مجھے پوچھنا چاہیے، ایک عالم دین سے مجھے پوچھنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا میں بلا تحقیق ہم ایک چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ فلانا نے یہ کہا، فلانا نے وہ کیا، اور بلا تحقیق کے، تو اس کو کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اسلام میں اس کے کیا ہے، ہمارے مذہب میں کیا اس کی ڈیٹیل ہے تھوڑا سا، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل غلط خبریں بہت زیادہ پھیلتے ہیں۔ جی پہلے تو میں عرض کروں گا کہ میں خود اس کا شکار ہوں۔ میرے بارے میں اتنی جھوٹی باتیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں لوگ بولتے بھی ہیں، اور وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، پوسٹیں بھی لگاتے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا بغیر تحقیق کے آگے کہنا شروع کر دیا۔ تو جھوٹ، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو ہمارا سوشل میڈیا جھوٹ سے بھرا پڑا ہے، بغیر تحقیق کے بات کرنا یہ بہتان ہوتا ہے، جو غیبت سے بھی بڑھ کے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک خاتون پر بدکاری کا بہتان لگا دیا اور پھر معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، اور 100 سال مصلی بچھا کے سجدے کرتا رہا، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ہمارا تو کیا دیندار طبقہ، کیا دنیا دار، کیا پڑھے لکھے، سبھی اس تالاب میں ننگے ہیں۔ تو یہ میں بڑے دکھ سے، کہ چونکہ میں خود اس میں مبتلا ہوں، تو بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسی جھوٹی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ میں تو اب دیکھتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، اور میں ہم ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام اپنی قوم کو، سوشل میڈیا پہ بولنے والے، لکھنے والوں کو کہوں گا، اللہ کے واسطے ایک تو ہر سنی بات کو آگے نقل نہ کرو، ایک جھوٹ نہ لکھو، جھوٹ نہ بولو، کسی پہ بہتان نہ باندھو، اور سیاسی نفرتیں انہیں ڈسکس مت کرو، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے مذہبی نفرتیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ امت بنو، اللہ کے واسطے اختلاف کر کے بھی محبت کرو، امت بنو۔ فیصلہ تو اللہ نے آگے کرنا ہے، ہم یہیں جنت دوزخ کے فیصلے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کی رواداری کو سوشل میڈیا پہ استعمال کیا جائے۔ بالکل، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اخبار، ٹیلی ویژن بعد میں خبر آتی ہے، پہلے سوشل میڈیا پر آتی ہے، تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تصدیق ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، آخری سوال ہے اور آخری پیغام آپ کیا دیں گے؟ وہ آپ اپنی مرضی سے ہی دے دیں۔ میں شیراز نام آپ کا؟ شیرین زادہ۔ بھائی شیرین زادہ، میں ہمیشہ پیغام یہ دیتا ہوں کہ امت بن کے چلو، محبت کرنے والے بنو۔ نمازی اللہ کا فضل ہے، بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بھی، علماء بھی، اور خطیب بھی، لکھنے والے بھی، لیکن ایک دوسرے سے محبت ایسے گم ہو گئی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور میرے نبی نے سوال کیا، اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نماز، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا جہاد، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا روزہ، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ آپ نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔
تو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے سیاسی جماعتیں اختلاف کریں، نفرت نہ کریں، مذہبی فرقے اختلاف کریں، نفرت نہ کریں، اس سے صرف اور صرف غیروں کو نفع پہنچے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ بس میرا یہ پیغام محبت ہے جو میں بہت عرصے سے دہرا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور اللہ کرے کسی کے دل کو لگ جائے میری بات۔ بالکل ٹھیک، بالکل بہت شکریہ سر۔ پشتو میں کہتے ہیں یو جہان مننا، مطلب ایک جہان سے زیادہ جو ہے نا آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں سر۔ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے یہاں کے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، میرے ساتھ رہے، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ آج اس عمارت کا جو افتتاح ہو رہا ہے یہ بھی مطلب اس کے دستے مبارک سے ہوں گے، تو ہم اس سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔